بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. اسلام آباد میں مجھے سٹریس پہ بات کرنی تھی، سٹریس مینیج کرنے پہ. تو میرے پاس چونکہ بہت ساری خواتین کی اور مردوں کے سوال بھی آئے ہوئے تھے کہ سٹریس مینجمنٹ کیسے کی جاتی. کبھی کبھی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس طرح جو میرے پاس سوال تھے ان کی نیچر ایسی تھی کہ جو سٹریس کا ٹراما ہوتا ہے یہ بڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے بعد والی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے. اور اصل اس میں کئی ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں کو پوسٹ ٹرامک سٹریس ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. اور یہ ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے جو 6 ہفتوں سے لے کے 6 ماہ تک چلتی ہے، اور بعض اگر اس کا آپ علاج نہ کرائیں تو اس سے بھی زیادہ لمبی چلتی ہے. آسان لفظوں میں آپ اسے PTSD کہا جائے گا. PT پوسٹ ٹرامک اور سٹریس ڈس آرڈر. یہ ہوتا کب ہے؟ کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی انہونی بات پہ، کسی بڑے صدمے پہ، محبت کے ٹوٹنے پہ، آپ کے کسی بہت پیارے کے اچانک مر جانے پہ، یعنی سڈن جو ایکسیڈنٹ ہے، سڈن ڈیتھ ہے، اس پہ جو زیادہ ہوتا ہے. کسی حادثے کو آپ نے دیکھا ہے، وہاں بچے مر گئے، کچھ لوگوں کی جو لاشوں کا ڈس آرڈر ہو گیا، یہ وجہ بہت بڑی وجہ بنتا ہے PTSD کی. اچھا، اس طور پہ آپ کا رزلٹ خراب ہو گیا، یو آر ایکسپیکٹنگ کہ بہت اچھا آئے گا اور وہ بالکل نیچے چلا گیا. کوئی سنگین بیماری آ گئی، یو آر ناٹ ایکسپیکٹنگ، تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے. کسی نے کوئی جنسی زیادتی کا کچھ کار ہو گیا، کسی کے ساتھ کسی نے ایون یہ جو ڈکیتی ہو جاتی ہے، یا کسی نے ریوالور دکھا کے آپ سے موبائل وغیرہ چھین لیا، یا آپ کو فزیکل ٹچ کیا، تو وہ جو اس لمحے بے حرمتی کہیں یا اپنی بے وقتی کہیں، وہ بھی اس کا پوسٹ ٹرامک سٹریس ڈس آرڈر کا وجہ بنتا ہے. اچھا، اسی طور پہ بعض لوگوں کے معاشی حالات ایک دم سے خراب ہو جاتے ہیں، وہ اس کی وجہ بنتا ہے. خواتین بیچاری جب بہت اچھی پڑھائی کر کے، MBBS کر کے، MBA کر کے، انجینئرنگ کر کے بیاہ کے جاتی ہیں، اور وہاں انہیں معاشرتی طور پہ جس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا. تو بالعموم، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ جو ریسرچرز کہتی ہیں کہ انسانوں کی 1/3 تعداد ایسی ہے جو اس کا شکار ہوتی ہے، پوسٹ ٹرامک جو سٹریس ڈس آرڈر کا. اور اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو یہ بیماری بن جاتی ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی زندگی کے ہر کوالٹی آف لائف کو کھا جاتی ہے. آپ کی خوشی کو کھا جاتی ہے، آپ کی انرجی کو کھا جاتی ہے، آپ کے جو ڈیسیجن میکنگ ہے ان کو کھا جاتی ہے، آپ کی ریلیشنیں خراب کر دیتی ہے. اس ڈس آرڈر میں جتنے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ان میں سے جو بہت بڑی ایک سمٹم ہوتا ہے، یہ تنہا ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ملنا بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا کم کر دیں گے، ورزش اپنی بند کر دیں گے، جو نارمل لائف کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں گے. بہت سے لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کا مستقل سر دکھنے لگ جاتا ہے، کچھ لوگوں کو یہ پیٹ خراب ہونے کے نتیجے میں دست آنے شروع ہو جاتے. یہ جتنے بھی ایشوز ہیں، کچھ اس میں بھی اور آگے چلے جاتے ہیں، وہ اپنے اس دکھ کو، غم کو، انہیں لگتا ہے کہ کسی نشے میں، شراب پینے میں چلے جاتے ہیں. اچھا، کسی کے ساتھ اگر اس نے گناہ کیا جو اس کی اوقات سے بڑا تھا، تو وہ بھی اس پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے دل کو، آپ کی ذہن کو، آپ کی روح کو، ریپیٹ کر رہا ہوں، دل کو، ذہن کو اور روح کو تکلیف دے، اذیت دے، نارمل نہ رہنے دے، وہ سٹریس سے اگلے جو پوسٹ سٹریس ڈس آرڈر ہے اس میں چلا جاتا ہے. اور یہ ہفتوں نہیں ہے، مہینوں. اور جن لوگوں کا علاج نہیں ہوتا ان کو تو ہم نے برسوں اس مرض کا شکار ہوتے دیکھا ہے. اس کا علاج میں 3 تھراپیز ہیں جو کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو میں اس تھراپیز کا بتاؤں، یہ رکھیے کہ ذہن میں کہ جب بھی ہم کو سٹریس ہوتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، اذیت میں، تکلیف میں، نفسیاتی طور پہ یا جسمانی طور پہ یا جنسی طور پہ، تو ہمارے وجود کے اندر ایک ہارمون ہے جسے ایڈرینلائن کہتے ہیں. تو اس کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہمارے برین میں ہوتا ہے، اور برین جو نارمل چیزوں کو یاد رکھتا ہے، اور اس کا ایک پروسیس ہے، یہ ظالم کا بچہ یہ ہارمون اس پروسیس کو روک دیتا ہے. تو جس یاد کو، یعنی ادھر اس نے اس کو روکا، ادھر روکا، تو اب وہ چیزیں مسلسل پھر آپ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں. جو لوگ بیٹھ کے پرانے ان سینوں کو یاد کرتے ہیں، اس ڈیٹیل کو یاد کرتے ہیں، اس موقع پہ
جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس موقع پہ جب کسی اور نے آپ کو دکھ پہنچایا، کوئی تکلیف پہنچائی، کوئی اذیت دی، کوئی دھوکہ دیا، کوئی حادثہ ہوا، کوئی اندوہناک واقعہ ہوا جس میں آپ جسمانی طور پہ، یہ فزیکل ہراسمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ آپ کا معاشی نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ اسپرچولی کوئی ایسا ڈس آرڈر آپ سے ہو گیا کہ جو گناہ ہوا اور آپ کا جسم اور آپ کی روح اس کو برداشت کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو ظاہر اندر سے بہت مار پڑتی ہے۔ بعض لوگ جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہوتا، ان سے ظلم ہو جائے تو ان کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں 3 تھیراپیز ایسی ہیں جو بہت ہیلپ فل پائی گئی ہیں۔ خود میں نے اپنے پچھلے 8-10 سالوں کے تجربے میں انہی تھیراپیز کو استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایسے پیشنٹ جو PTSD کا شکار ہوتے ہیں ان کا ہم علاج کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ بہت ریئر ہیں جو تعاون نہیں کرتے اور پھر اسی کیفیت میں وہ زندہ، آپ کو دلدل سے نکلنا نہ چاہے تو اس کو کوئی مل جل کبھی وہ جب بھی نکالیں گے پھر وہ وہیں جا کے گرتا ہے، چونکہ اس نے انفیکٹ اس درد میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں اپنی پناہ ڈھونڈی ہوتی ہے۔ میرے پاس بعض دفعہ ایسے کیسز بھی آئے کہ اگر کسی نے کسی کے چہرے کو ناگوار طور پہ چھوا یا کوئی ایسی حرکت کی جو اس کو مکروہ اور کراہت والی محسوس ہوئی، تو وہ اس سین سے نکلنا نہیں چاہتی اور بار بار اسی کو یاد کرتے ہیں۔ سو یہ نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے جب آپ کسی صدمے کو، کسی دکھ کو، کسی تکلیف کو، کسی نے آپ کی بے عزتی کی، آپ کی ساس نے، نند نے، کسی آفسر نے، آپ اس لمحے کو مجسم کر کے ریپیٹ پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے گانے لوگ ریپیٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ بار بار نشر ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، آپ اس کو ویژولائز کرتے ہو۔ تو اپنے آپ کو، یہ ہر زخم کو تازہ رکھنے کا مرض جو ہے، پھر اس کا اگر آپ علاج بھی کرانے پہ تیار نہ ہو، اس کی ایک تو سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اور سائیکو تھراپی کو جو بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے بیہیویئر، کوگنیٹو بیہیویئر، اس کو علاج کیا جاتا ہے، CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر۔ تو یہ تھراپی ہے، یہ بہت مفید ہے۔ عام طور پہ چونکہ یہ کوگنیٹو ہوتی ہے، کوگنیٹو جو سمجھے جیسے یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو انڈیویجول ہیں، لیکن جب یہ اکٹھی ہوں گی تو کوگنیٹو ہوں گی۔ جیسے جو فزکس ہے اس کی سب تھیوریاں الگ الگ ہیں، لیکن جب کسی ایک میں مرج ہوں گی تو کوگنیٹو فزکس وہ بن جائے گی۔ تو زندگی کے جو حل ہیں وہ بھی کوگنیٹو ہیں۔ جو دوسری تھراپی ہے وہ آنکھوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اور یہ بہت مزے کی ہے۔ اس کا جو نام ہے وہ ہے EMOR، اور اس کو یاد رکھیے گا، کبھی کام آ جاتی ہے، آئی موومنٹ سینسیٹائزیشن ری پروسیسنگ۔ چونکہ ان چیزوں کو آنکھوں نے دیکھا ہوتا ہے، آنکھوں نے ہی ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے۔ آنکھیں بعض اس ڈس آرڈر میں آنکھوں کی موومنٹ بھی لوگوں کی بدل جاتی ہے۔ سو اس والی میں آنکھوں کی موومنٹ پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ تیسری جو NLP ہوتی ہے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یہ بھی بہت شاندار ہے، بہت افیکٹو ہے۔ اس میں نے تو عام طور پہ 2 سے 3 ایکسرسائزز کرواتا ہوں تو یہ معاملہ سیٹ ہو جاتا ہے، فٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری ڈیٹیلنگ ہے جو ہم سکھا دیتے ہیں، جو کرونک پیشنٹ ہو تو اس کو سکھا دیتے ہیں۔ بعض لوگ میڈیسن پہ جاتے ہیں، بعض لوگ لمبا جب آپ چلے جاتے ہیں تو ان کے پھر لوگ رنگ برنگے علاج ٹرائی کرتے ہیں، پر یہ علاج تھراپی سے ہی ہونا ہوتا ہے۔ کسی میڈیسن اس مرض کو دبا دے گی لیکن اس کا حل نہیں کر سکتی۔ میڈیسن جب بھی چھوڑیں گے وہ مرض پھر اود کے اور کود کے آتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا، جب بھی آپ یا آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی جاننے والا کسی اس طرح کے سٹریس میں جائے جس کو لگے کہ اب یہ PTSD میں چلا گیا ہے، تو پھر اس پہ ایک تو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ ہیں ان کی ریسرچز بہت عمدہ آپ کو ملیں گی۔ خود پاکستانی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ اپنے تجربات کیے ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر پڑھنے کے بعد کسی کمپیٹنٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، کسی ینگ لڑکے کے پاس نہ جائیے جس نے زندگی دیکھی نہ ہو اور جس کی شکل دیکھ کر آپ کو لگے کہ یہ اتنے بڑے مسئلے کا یا اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ، ہماری آنکھیں بالکل ٹھیک فیصلہ کرتی ہیں۔ تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہے، سنسیریٹی کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اور علم کا اور فہم کا اس کا بھی کوئی اس کی برابر کی چیز ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کسی کا مشہور ہونا، کسی کا معروف ہونا از ناٹ انف۔ جو آپ کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی اس کے اندر ایبلٹی ہونی چاہیے، اور یہ دل مانی کی بات ہے۔ ڈاکٹر ہو،
جس پہ آپ کا دل ٹھکے، جسے علاج کرانا ہو اسی کے پاس جائیے، اسے ڈسکس کیجئے، اس سے کبھی بات چھپائیے نہ، یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ پر یہ مسئلہ اتنا بڑا اور برا ہوتا ہے کہ زندگیاں کھا جاتا ہے، اور آپ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر، سماجی طور پر، ایون مالی طور پر ایسی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس سے کتنے، جیسے کرین ہوتی ہے پھر وہ آ کے مل کے آپ کو اٹھائے تو جا کے آپ کا ہوگا۔ اب یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ جب یہ مسئلہ دور ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس مسئلے سے نکل آئیں، تو آپ اس چیزوں کو بار بار سوچنا بند کر دیتے ہیں، آپ اس منزل میں جانا بند کر دیتے ہیں، آپ کے پٹھوں میں جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اسی طور پہ آپ کی دل کی دھڑکنیں نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر، وہ جو اکیلے اپنے آپ کو بند باس دیا تھا وہ آپ ختم کر دیتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا، اور اگر کوئی نشے والی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ عبادت میں دوبارہ آپ کا دل لگنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ سٹریس ہوتی ہے تو لوگ سب سے بڑی جس نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ عبادت ہوتی ہے۔ آپ چونکہ نارمل نہیں رہتے، آپ کی روح آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں رہتی، تو پھر آپ کو وہ جو قوت وہاں سے ملنی ہوتی ہے، وہ جو بلیسنگ اللہ کی طرف سے ملنی ہوتی ہے، وہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے ہی کوکون میں بند ہو کر اپنے آپ کو تکلیف اور اذیت دیتے رہتے ہیں، اور اسی کو آپ کو لگتا ہے میرا مقدر ہو گیا، حالانکہ یہ آپ کا مقدر نہیں ہوتا، مقدر تو بدلے جاتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔